کا ہو جا۔ اس وقت میرے نیچے کا دھڑ آدھا پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں۔ پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑا کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے، روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان پر پہنچا۔ وہ دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چپڑ کٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ بے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چپڑ کھٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بمحبت بھرے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتظام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا تھا، وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخ و پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سحر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھی ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصل حالت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بددعا کرتی ہیں، اسی لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، میری جان، یہ کوئی بڑی بات ہے، میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑھا اور ہر شے اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا۔ نہ وہ جھیل تھی نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج